اتنے عرصے کے بعد اس چیز کو باہر آنا اور اب اس چیز کا اعلان کرنا، کیونکہ اگر ہمیں لیکن کئی بار یہ بھی تو ہوتا ہے نا، کئی بار یہ بھی تو ہوتا ہے نا زبیر صاحب، آپ ہانڈی پکا رہے ہوتے ہیں کہ پرفیکٹ ڈش نکلے جو کسی بھی طرف سے خراب نہ ہو پائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ وہ بالکل وہ پاسبلٹی تو ہے، ہم تو رد تو بالکل بھی نہیں کر سکتے، لیکن زیادہ چانسز بیکاز بیسڈ آن آر ہسٹری، اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ کیا پکڑا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنلی فوج میں بھی کافی پرج ہوا اور کافی آفیسرز پر ایکشن بھی ہوا May 9 کے حوالے سے، تو ان سے ظاہر ہے انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہوگی، ان سے بات چیت بھی ہوئی ہوگی، اور یہ امیڈیٹلی آفٹر May 9 ہوا تھا۔ اس بات کو ابھی کافی عرصہ، 1.25 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ لیکن چھوٹا ڈیسیژن تو نہیں تھا نا، ایک ڈی جی آئی کو کرنا، ڈی جی آئی کے پاس ہر ایک پہ فائلیں ہوتی ہیں، ڈی جی آئی اور کور کمانڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ تو آپ مانیں گے۔ میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے، نہیں لیکن میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ May 9 میں ظاہر ہے عمران کو امپلیکیٹ کرنے کا تو ارادہ ہے نا، بڑا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کھل کے اس چیز کی رائے دی ہے، جو حکومت وقت ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ May 9 ابھی ان کو کوئی سالڈ چیز کوئی ایسی نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی ہونے والا ہے، ابھی ہونے والا ہے۔ سو میرے حساب سے تو وہ پولیٹیکل گین کے لیے اس کو May 9 کو استعمال کر رہے تھے۔ اس وجہ سے اب یہ اگر فیصلہ ہوا ہو کہ جی اس گواہ کو لے کے آئیں جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، اینڈ therefore we have to go after جنرل فیض حمید، تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا اس کی بنیاد پر having every other attempt ویری کوئکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید آپ کے خیال میں ایک وعدہ معاف گواہ ٹائپ بھی بن سکتے ہیں؟ لیکن اب وہ جو ایک فیصل واڈا کا آپ نے صحیح کہا کہ کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس انسائیڈ انفارمیشن جتنی ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ پولیٹیکل امپلیکیشنز تو ہوں گی، وہ کیا ہوگا ایونچولی اوبویسلی ہمیں نہیں پتا، بٹ پاکستان نے ہر بڑے فیصلے، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت ہی بڑا فیصلہ ہے، اس سے پہلے بھی تھرو آؤٹ دا ہسٹری 2 سٹار 3 سٹارز کے خلاف کرپشن کے حوالے سے بھی اور غداری کے حوالے سے بھی کیسز چلے ہیں اور ان کے خلاف فیصلے بھی ہوئے ہیں، بٹ کبھی بھی اس لیول کا اور سو ویل نون اور جس کا ایک ہسٹری ہو ان دا لاسٹ 7-8 ایئرز، ان کا ایک رول رہا ہو پالیٹکس کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے نہیں، پالیٹکس کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے لیے، پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے، پی 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 کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ایک اس کا تو ان کا جسٹ نیوز آف دس کیس اور کورٹ مارشل ہونے کے حوالے سے اور اریسٹ ہونے کے حوالے بہت بڑا وہ ہے، اور پھر وہ جو لنکیج ہے کہ جی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی وائلیشن، مجھے صرف ایک حیرانی یہ ہے کہ کیوں اس کو ریسٹرکٹ کیا پوسٹ ریٹائرمنٹ، was he not doing anything which means کہ he was never involved in any political activity during the time that he served as ISI chief، تو وہ تھوڑی سی حیران کن بات ہے، بٹ اس کو ایکسکلوڈ کرنا اس فیکٹر کو ایک بڑے معنی خیز بات ہے۔ وہ شاید اس لیے بھی ہے کہ وہ پھر کویسچن ہوگا کہ جی جنرل شجاع پاشا، جنرل ظہیر الاسلام اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ باقی کیا کر رہے تھے، سو پوسٹ ریٹائرمنٹ تک ریسٹرکٹ کیا ہے۔ اور کرپشن کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں جو نیوز بھی آئی ہے کہ جس طرح سے 2017 میں سب سے پہلے یہ ہوا تھا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جی اگر وہ اتنا غیر قانونی کام کیا تھا انہوں نے، جو لگ رہا ہے کہ جو کیا تھا، جو نیوز آئی ہے، تو اس وقت کی آرمی لیڈرشپ کو کیا نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا غلط کام ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کو اتنا ایلیویٹ کیا گیا اور ان کو اتنی اتھارٹی دی گئی، ان کو اتنی پاور دی گئی، ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آلسو ٹو انشور کہ طالبان رن اوور Americans and others to capture Kabul against the wishes of the Americans in the West۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ He was single handedly، وہ جو ایک تصویر بھی ہے وہاں کابل میں، وہ کانکرر نہیں پہنچتے تھے پہلے، ایک دفعہ جب کانکرر لیکن اس تصویر کا میں بتا دوں کہ اس تصویر کے بعد وہ جو انٹر کانٹیننٹل کابل کی تصویر ہے، وہ چائے کی پیالی لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت اسکرین پہ بھی چل رہی ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا بعد میں کہ جب اس کے بعد ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تو اس میں کافی سرزنش سارٹ آف ہوئی، اور کافی کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ جی یہ کیا طریقہ تھا، واٹ واز دس،
اور پھر اس پہ آرمی چیف نے چیزوں کو ٹھنڈا کیا. وہ تصویر کافی ود ان دی آرمی آلسو کافی اس پہ ریاکشن آیا تھا. میں ناظرین کو بتا دوں ناظرین اس تصویر کے بعد ایک کور کمانڈر کانفرنس کے اندر کافی اس پہ لے دے ہوئی تھی, اور میری اطلاع کے مطابق کچھ کور کمانڈرز نے اعتراض کیا تھا کہ جی اس طرح یہ ایک پوسٹر بوائے بننے کی ضرورت نہیں ہے, بڑا فلکس میں حالات ہیں افغانستان کے. بٹ اینی وے وہ پرانی بات ہے. ایک تو میں اس پر کمنٹ کروں, جو کل فیصلہ انہوں نے دیا تھا اور الیکشن کمیشن کو گلوئنگ ٹریبیوٹ دیا ہے فار کنڈکٹنگ دا 2024 فیبری الیکشنز, اتنا تو میرے خیال پی ایم ایل این والے نے بھی نہیں کہا الیکشن کمیشن کے لیے. وہ بھی ڈیفینسو ہوتے ہیں, وہ بھی شرماتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ بھی کچھ بات نہیں کر سکتے, مطلب کریڈٹ کی تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. سو دا چیف جسٹس آف پاکستان ہیز کم ان سپورٹ آف دی الیکشن کمیشن فار این الیکشن, جس کا میرا خیال ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر, میں نے کہا پی ایم ایل این والے بھی یہ کہتے ہوئے شرمائیں گے کہ جی زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں الیکشن کمیشن کو جس طرح سے الیکشن کنڈکٹ کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ پر بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے اس حکومت کو, اور اس کی ظاہر ہے آبویس ریزنز ہیں, اور جسٹس بندیال صاحب کو وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد چلے جائیں, اس لیے نوٹیفیکیشن پہلے نکال دیا تھا. سو وہی حکومت, اسی حکومت نے نکالا تھا, اعظم طاہر صاحب لاء منسٹر تھے, انہوں نے نوٹیفیکیشن نکال دیا تھا کوئی میرا خیال ہے 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے جانے سے پہلے جسٹس بندیال کو. سو اس دفعہ وہ چیز وہ کیوں نہیں کر رہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے. اور بائی دا وے کئی لوگوں کو میں نے خود سنا ہے اور پی ایم ایل این کے ذرائع سے کہ ایک بڑا ایکسٹینسو کانسٹیٹیوشنل پیکج تیار ہو رہا ہے, اور وہ اس پر منحصر ہے کہ جب وہ 2/3 ان کو میجورٹی مل جائے گی, جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, انکلوڈنگ گیٹنگ بیک دو سیٹس جو پہلے کسی وجہ سے ہائی کورٹ کے فیصلے یا ٹریبیونل کے فیصلے, جیسے کل آیا تھا فیصلہ اور ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں جو فیصلے آئیں گے اس پر. سو چیف جسٹس تو بالکل سلیوز رول اپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹو ڈو ایوری تھنگ ٹو انشور دیٹ دا رولنگ پارٹی گیٹس 2/3 میجورٹی اور اس میں پاس ہو. ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, یہ نہیں میں نہیں کہہ سکتا, بٹ ان کو یہ ضرور کہہ دینا چاہیے, ہی شوڈ ناٹ بی الوف فار دی کہ جی انڈیفرنٹ ٹو واٹ از گوئنگ آن ان دا کنٹری. میرا خیال ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن پر اس وقت بیٹھے ہیں اور پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے لوگ اس چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک ہی شوڈ کم اینڈ اناؤنس ویری کلیئرلی اینڈ اوپنلی کہ جی میں اکتوبر 2024 کو ریٹائر ہو جاؤں گا, میں نے اس کے بعد اپنے گھر چلے جانا ہے اور اپنی پرسنل لائف گزارنی ہے. اور یہ جو اسپیکولیشن ہے ود ریگارڈ ٹو مائی ایکسٹینشن, کانسٹیٹیوشنل پیکج سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ حکومت کا تعلق ہے, ان سے پوچھیں. اور تو میرا خیال ہے پاکستان میں اتنا اچھا ماحول ہو جائے گا ایک سڈنلی, وہ جو اتنا رہے گا تو پھر بھی, لیکن بہت سی چیزوں پہ کلیئرٹی آ جائے گی, اور جسٹس فائز عیسیٰ کا نام بڑا اچھا ہو جائے گا, تو جاتے جاتے وہ اپنا نام اچھا بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی جانے کا کوئی ذکر کسی کو پسند نہیں آتا. مجھے جاتے جاتے ذرا وہ ہماری کال مل گئی ہے فیصل وابڈا صاحب سے, سینیٹر ہیں, فارمر پی ٹی آئی اسٹالورٹ ہیں, اب تو خیر ٹوٹلی آن دی ادر سائڈ آف دا لائن ہے, باہر ٹریول کر رہے ہیں. میں کوئکلی آپ دونوں کی اجازت سے ایک دو سوال ان سے کر لوں. السلام علیکم فیصل.